الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى، کیا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں، أن يأتيهم بأسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضُحًى، دن کے وقت، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا پس یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر خسارہ پانے والی قوم۔ اچھا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اب جی ان آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ جو ہم امت ہے نا، جو یہ امت گزر رہی ہے، اور خطاب مشرکین مکہ کو تھا، لیکن سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ قرآن، یہ کتاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے جی، نصیحت ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلی بستیوں والے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تو تم کیوں بے خوف ہو؟ تم کیوں نہ ڈر پھر رہے ہو کہ تم نبی کی بات بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، اور اللہ کی بات بھی نہیں مانتے، اور پھر بے خوف ہو کر پھر رہے ہو کہ ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ان قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے تمہیں بتانا ہے، تم رات کو سو رہے ہو، تم نیند کے اندر ہو، اپنی موج مستی کے اندر ہو، اور اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، یا تم دن کے وقت کھیل رہے ہو۔ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہو، تم کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بندے کو علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ جائے، عذاب آ جائے، تو فرمایا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، ہر وقت اللہ کی تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی تدبیر سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی لوگ اللہ کی تدبیر سے نہیں ڈرتے، وہی لوگ اللہ سے خوف نہیں کرتے، وہی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، جن کے اندر جہاں کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، ویکھی جائے گی۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں او ہن تے کرو نا، اگو آیا تے ویکھن، ہم یہی کہتے ہیں نا، دو نمبری کرو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بے ایمانی کرو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایتھے تے یشی کٹو نا، اگلا جہان آیا تے ویکھیں گے۔ یہ جملہ، یہ ایسے ہی کہہ لو کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ویکھاں دے۔ وہی بندے کہتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا، خیر میرے، ویکھ لیں گے۔ جس طرح کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو تو کیا کہتا ہے؟ ویکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دشمنی لگائے بیٹھے ہیں، ویکھ لیں گے اللہ نو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں،
اس جہان کے اندر بے ایمانی کر لو، اس جہان کے اندر اللہ کی نافرمانی کر لو، اس جہان کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لو، اس جہان کے اندر اللہ کی بات ماننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جو مرضی ہے کرتے پھرو، کل آیا تو دیکھیں گے، کل آیا تو دیکھیں گے۔ یہ تو عقیدہ ہے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہی جہان ہے، یہی جہان ہے، اس جہان کے اندر ہی جو کچھ کرنا کر لو، اگلا جہان ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے وہ اپنے مردے کو کیا کر دیتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ اس کو مردہ مرتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں اور اس کی سوا بنا کے، اس کی راکھ بنا کر پانی کے اندر بہا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اس کا کام کیا ہو چکا ہے جی، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان ذروں کو بھی اکٹھا کر کے لائے گا۔ وہ جو اڑا دیتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی کیا کرے گا؟ اکٹھا کر کے لائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا اور ہمیں خطاب کر کے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پہلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، پہلی قومیں تباہ ہو سکتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو تم ان قوموں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے خوف کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی تدبیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک ہر بندے کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ رات کے وقت اپنا عذاب نازل کر دے، اللہ دن کے وقت اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، افا آمین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتن او ہم نائمون، کیا بستی والے تم اہل علاقہ لوگ اس وجہ سے بے خوف ہو چکے ہو کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن سے نکال دو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ دروازے پر دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتے۔ اس کی رحمت کے اندر بھی، اس کی رحمت کے معاملے کے اندر بھی اس کے دروازے پر دیر ہے، اندھیر کوئی نہیں۔ اور جب وہ اپنے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر بھی اس کے دروازے پر مہلت ہو سکتی ہے، وہ ہمیں مہلت دے سکتا ہے، بھائی انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ۔ لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کسی کام کا، تو پھر اس سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو محترم سامعین، یہ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان تینوں آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ سن لیں۔ افا امین اہل القریٰ، کیا بستیوں کے رہنے والے بے خوف ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں، این یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کے وقت آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اوا امین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں، این یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحن، دن چڑھتے وقت۔ یہ جو والضحیٰ ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ اسی سے ضحیٰ ہے۔ والضحیٰ کا معنی ہوتا ہے جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، دن چڑھ رہا ہو، رات ختم ہو رہی ہو اور سورج نکل رہا ہو، اس وقت کو کہتے ہیں والضحیٰ۔ اور اسی وقت کے ٹائم کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر تشبیہ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اوا امین اہل القریٰ، کیا بستیوں کے رہنے والے بے خوف ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں، این یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحن، دن چڑھنے کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کھیل رہے ہوں کا مطلب میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ وہ دنیا کے کاموں کے اندر کیا ہوں؟ مصروف ہوں۔ افا امینوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ مکر اللہ، اللہ کا مکر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مکر تو ہم کرتے ہیں، مکر تو شیطان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ تدبیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ افا امینوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے۔ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے
پس نہیں نہ ڈر ہوتے مگر اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر خسارہ پانے والی قوم، نقصان اٹھانے والی قوم، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ بس ٹھیک ہے ویکھیں گے جو کچھ ہویا، جنہوں نے اپنے ذمہ یہی کہہ لیا کہ ہمیں نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتی۔ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کی رتی ہوگی، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ضرور کیا کرے گا؟ خوف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے آپ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔